بات شروع ہوئی تھی غزوہ حدیبیہ کی، اور یہ سن 6 ہجری کے آخر میں پیش آیا ذوالقعدہ میں، جیسا کہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ اور سیرت کے سب طالب علم جانتے ہیں کہ واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں اور صحابہ مکہ مکرمہ داخل ہوئے ہیں اور وہاں جا کر ہم نے عمرہ کیا ہے۔ ہم میں سے بعض حضرات نے حلق کرایا ہے اور بعض حضرات نے قصر کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام آدمی کا خواب وہی نہیں ہوتا، لیکن نبی کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اگر میں، آپ یا کوئی بھی نیک آدمی، ہم تو خیر نیک نہیں، لیکن کوئی بھی نیک آدمی، اللہ کا ولی، مقرب، کوئی خواب دیکھ لے تو وہ خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس خواب کی بنا پر نہ اپنے اوپر حکم لگا سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کے اوپر حکم لگا سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو حضرت دیکھ لیا خواب میں تو آپ حضرت نہیں بن جائیں گے، یا آپ نے کسی دوسرے آدمی کو خواب میں گناہگار دیکھ لیا تو آپ خواب کی بنا پر اس کے گناہگار ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے خواب نقل کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور جملہ فرمایا کہ الرؤیا تسر ولا تغر، کہ خواب جو ہے وہ آدمی کو خوش تو کر سکتا ہے لیکن آدمی کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا۔ خواب آدمی کو خوش تو کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو حضرت دیکھ لیا خواب میں کہ میں بڑا حضرت بنا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، آپ خوش ہو جائیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ غرور اور دھوکے میں مبتلا ہو جائیں، لا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان آپ کے دل میں یہ خیال پیدا کر دے کہ میں واقعی بزرگ ہو گیا ہوں، تو یہ ناجائز ہے۔ اور خواب سے، عام آدمی کا خواب جو ہے اس کی بنا پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کو لوگ آ کر بتاتے تھے کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک رجسٹر میں ان کو جمع کرتے رہتے تھے۔ بعد میں جب دیکھا گیا تو اس رجسٹر کے اوپر موٹا موٹا لکھا ہوا تھا الرؤیا تسر ولا تغر، کہ خواب جو ہے سر یسر، خوش کرنا، کہ خواب خوش تو کر سکتا ہے مگر خواب دھوکے میں نہیں ڈال سکتا۔ لیکن یہ عام آدمی کے خواب کی بات ہے، چنانچہ عام آدمی کو اگر خواب نظر آئے اور اس کو کوئی حکم دیا جائے تو وہ حکم جو ہے جو خواب میں نظر آیا ہے سب سے پہلے اس کو پیش کیا جائے گا نقل کے اوپر، یعنی کتاب و سنت، اجماع اور قیاس کے اوپر۔ اگر وہاں سے اجازت مل جائے تو پھر اس کو پیش کیا جائے گا عقل کے اوپر۔ اگر عقل بھی اجازت دے دے تب آپ اس خواب کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے اس خواب پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا دارالعلوم دیوبند میں، آدمی نہیں، طالب علم بھی آدمی ہوتا ہے، چلو، تو وہ طالب علم آیا، اس نے کہا جی مجھے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم جا کر دارالعلوم میں داخلہ لو۔ اب حضرت نے اس کا امتحان لیا تو وہ ٹائیں فش، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تمہارا داخلہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ فرمایا ہاں تمہیں حکم دیا تھا، جب خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں گے پھر ہم کچھ عرض کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ خواب جو ہے وہ آدمی کو خوش تو کر سکتا ہے مگر آدمی کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، یعنی خواب سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا، اور اس کو فقہا فرماتے ہیں کہ خواب حجت شرعیہ نہیں۔ لیکن یہ عام آدمی کے خواب کی بات ہے، جب نبی کا خواب ہوتا ہے تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔
نبی کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو مشہور ہے کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر. تو یہ امر کس سے ہوا؟ وہی خواب سے ہوا. معلوم ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے. بات ختم، اصول سمجھ گئے. اب آگے یہ بات سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور محلقین رؤوسکم و مقصرین، ہم میں سے بعض ساتھیوں نے حلق کیا اور بعض ساتھیوں نے قصر کیا. تو نبی کا خواب حجت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہی ہوتا ہے. کہ من جانب اللہ گویا کے حکم ہوتا ہے نا، من جانب اللہ گویا کے افعل ما تؤمر، یعنی گویا کے حکم ہوتا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو ظاہر ہے کہ نبی کا خواب عام آدمی کا خواب تو ہے نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ من جانب اللہ ہے اور یہ مجھے اشارہ ہے یا حکم ہے کہ مجھے عمرہ کرنا چاہیے. صحابہ بھی جانتے تھے کہ یہ نبی کا خواب ہے، یہ کسی عام نیک آدمی کا خواب نہیں. مولوی صاحب، یہ نیک آدمی کا خواب نہیں ہے بلکہ یہ نبی کا خواب ہے اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اس لیے صحابہ نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ہم چلتے ہیں عمرے کے لیے، آپ نے خواب دیکھا ہے، یہ تو وہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کر لی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی تیاری کر لی اور تیاری کر کے یہ حضرات روانہ ہوئے. اور لمبا قصہ ہے جو آپ نے اس میں پڑھ لیا ابھی کل کی حدیث شریف میں کہ آپ عمرہ نہیں کر سکے. آپ عمرہ نہیں کر سکے، حالانکہ آپ ہدی کے جانور لے کر گئے تھے، لیکن وہ ہدی کے جانور بغیر عمرے کے حدیبیہ کے مقام پر ان کو نحر کیا گیا اور ذبح کیا گیا. اور ہدی کے جانوروں کو نحر کر کے اور ذبح کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھولا. اور صحابہ احرام کھولنا نہیں چاہ رہے تھے کسی قیمت پر بھی، لیکن جب دیکھا کہ حضور نے کھول لیا ہے تو مجبوری میں انہوں نے بھی کھول لیا. اب یہاں سوال پیدا ہوا، سوال ہو گیا نہیں ہو گیا کہ جب نبی کا خواب تھا تو جواب یہ ہے کہ نبی کا خواب وہی تو ہوتا ہے، لیکن تعبیر اس کی کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، جو تعبیر ہے وہ کب ظاہر ہوگی؟ اس میں اجتہاد ہوتا ہے اور اس اجتہاد کے اندر تقدیم اور تاخیر کا قوی امکان ہے، بلکہ اس میں خطائے اجتہادی بھی ممکن ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے جو آپ نے ترمذی جلد ثانی میں پڑھی ہوگی اگر پڑھی ہو، ورنہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکہ مکرمہ میں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں ایسی جگہ کی طرف کہ جہاں کھجوروں کے بڑے باغات ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اول خیال یہ ہوا کہ مجھے حکم ہوگا کہاں؟ یمامہ کی طرف یا حجر کی طرف. یہ یمامہ جو ہے یہ آج کل واحہ کہلاتا ہے اور یہ سعودی عرب کا ایک بڑا زرخیز حصہ ہے، اور جو حجر ہے وہ بحرین کے قریب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو میں نے خواب میں درخت دیکھے ہیں اور کھجوروں کے، معلوم ہے ایسی جگہ میں جاؤں گا کہ جہاں بڑے کھجوروں کے درخت ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرا اول وہلے میں، اول وہلی وہاں لفظ آ رہا ہے، اول واہلے میں مجھے یہ خیال ہوا کہ مجھے حجر یا یمامہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملے گی. لیکن فیضا ہی یثرب، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ میں تعبیر صحیح نہیں لے رہا تھا، بلکہ تعبیر اس کی کیا تھی کہ مجھے یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی حکم ہوگا. تو اب دیکھو نبی کا خواب سچا ہوا، وہی ہوئی، جہاں کھجوروں کے جھنڈوں کی طرف اور کھجوروں کے علاقے کی طرف، باغات کی طرف وہی آئی، وہ وہی رہا. لیکن اس میں اجتہاد ہوا کہ وہ جگہ کون سی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہوا کہ شاید حجر اور یمامہ جانا ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، تعبیر میں فرق ہے، تھوڑا سا تعبیر میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ حجر اور یمامہ نہیں ہے بلکہ یثرب ہے یعنی مدینہ منورہ ہے. ایک بات تو یہ ممکن ہے کہ تعبیر کے اندر اجتہاد میں فرق آ جائے، تعبیر میں اجتہاد کے اندر فرق آ جائے. نبی ایک تعبیر لے لیکن وہ تعبیر مکمل اس طریقے سے نہ ہو، اس میں تھوڑا سا فرق،
جیسا کہ یمام اور حجر کے قصے میں اور یثرب کے قصے میں ظاہر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، ہو کے رہتا ہے، لیکن تعبیر کب ظاہر ہوگی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کو ظاہر ہو جائے، جیسا کہ آپ نے بخاری اول کے اندر پڑھا کہ لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، رات کو خواب دیکھا، صبح کو تعبیر ظاہر ہوگی۔ لیکن مولوی صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی خواب دیکھے اور 40 سال کے بعد اس کی تعبیر ظاہر ہو، امکان ہے، صبح کو ظاہر نہ ہو بلکہ۔ تو اگر آپ نے اپنے اب آپ کے لیے جی، تو اگر آپ نے اپنے آپ کو حضرت دیکھ بھی لیا جی، تو ہو سکتا ہے 40 سال کے بعد یہ تعبیر ظاہر ہو تو خوش ہو جاؤ، لیکن ابھی سے اپنے آپ کو حضرت نہ سمجھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ سب اصل مقدرہ کا جواب ہے جو آپ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین کریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم نے خواب دیکھا ہے جی۔ تو نبی ابن نبی نے خواب دیکھا، خواب سچا یا جھوٹا؟ سچا۔ وحی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی، لیکن وحی جو ہے اس کی تعبیر کتنے عرصے کے بعد ظاہر ہوئی؟ 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ سمجھ لیں بات کو؟ تو نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، لیکن تعبیر کے اندر تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے اجتہاد میں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر تعبیر بعینی بھی ہو تو بھی اس کے وقت وقوع میں تقدیم اور تاخیر کا امکان ہو سکتا ہے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں انبیاء کرام السلام کے کہ صبح کو تعبیر آ جاتی ہے، اور بعض انبیاء کرام السلام کے بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ 40 سال کے بعد تعبیر ظاہر ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا تھا، لیکن اجتہاد میں فرق ہو گیا۔ یہ حضرات یہ سمجھے، نبی علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید اسی سال یہ ہو جائے گا، چنانچہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا۔ جو کچھ ہوا کس طریقے سے ہوا؟ من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو نکالا تاکہ صلح حدیبیہ پیش آئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کافروں سے اگر صلح کرنی پڑے تو کبھی دب کر صلح کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی، کی جا سکتی ہے، دب کر بھی صلح کی جا سکتی ہے، اور اس کے یہ سارے احکام جو ہیں یہ صلح حدیبیہ میں بیان کیے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس خواب کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نکالا، اور یہ حضرات چلے۔ اب چلے تو ان کو اطلاع ملی، آپ کے جاسوسوں نے آپ کو اطلاع دی کہ جی وہاں تو ایک زبردست لشکر تیار ہے، اور اہل مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قیمت پر بھی محمد اور ان کے ساتھیوں کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ زبردستی عمرہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نہیں داخل ہونے دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اطلاع مل گئی وحی کے ذریعے سے کہ خالد ابن ولید جو ہیں وہ بھی باہر نکل آئے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ قراء الغمیم مقام پر موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ اپنا بدل لیا، اور راستہ بدل کے بالکل ان کے پیچھے سے جا کر نکلے، ان کے پیچھے جا کر نکلے، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ پہنچ گئے۔ اب جب حدیبیہ کے مقام پر آپ پہنچ گئے تو وہاں سے اب حرم شروع ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا، سب نے کھانا پانی کچھ کیا، اس کے بعد پھر اب آپ حرم کی طرف بڑھنے لگے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، اڑ گئی، چلے ہی نا۔ تو صحابہ نے میں سے بعض نے کہا کہ خلعت القصوہ، اونٹنی اڑ گئی، حضور کی جو اونٹنی قصوہ ہے وہ اڑ گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں میری اونٹنی نہیں اڑی، ولیکن حبسہا حابس الفیل، لیکن اس کو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا، لیکن میری اونٹنی کو اس ذات نے روکا ہے کہ جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ اشارہ تھا اصحاب الفیل کی طرف کہ وہ جو ہاتھی والے آئے تھے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھا اور یہ خیال فرمایا کہ جس طرح ہاتھیوں کو روکا گیا تھا تاکہ مقام مقدس اولم یروا انا جعلنا حرما آمینا، تو وہاں لڑائی ہو حرم کے اندر،
تو وہ اونٹوں ہاتھیوں کو برداشت نہیں کیا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے میری اونٹنی کو بھی روک دیا ہے تاکہ حرم جو ہے وہ امن سے رہے، وہاں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اور پھر آپ نے وہ مشہور جملہ فرمایا واللہ لا یسألونی خطۃ الا اعطیتها ایاہم، کہ خدا کی قسم اب جو بھی پالیسی یہ کہیں گے میں ان کو دے دوں گا، بشرطے کہ اللہ کے جو مقامات مقدسہ ہیں ان میں امن قائم رہے، بشرطے کہ اللہ کی جو حرمات ہیں اور مقامات مقدسہ ان کا امن، کیونکہ ان میں امن، مقامات مقدسہ میں امن کا قائم رہنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت جہاد کے۔ مقامات مقدسہ میں امن کا قائم رہنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت جہاد کی، کہ اگر مقامات مقدسہ میں لڑائی شروع ہو جائے اور وہاں ایک ہنگامہ اور فساد کھڑا ہو جائے تو وہ حرمی امن نہیں رہے گا، وہ مقام مقدس نہیں رہے گا، ایک دوسرے کا خون بہے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ قریش جو بھی کہیں گے میں مان لوں گا۔ اب آپ وہاں ٹھہر گئے کیونکہ اٹھنی نہیں اٹھتی اور آپ ٹھہر گئے وہاں۔ اب قریش سے لوگ آنے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے بدیل ابن ورقاء الخزاعیہ، یہ بنو خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے، اور کل کی روایت میں آپ نے پڑھا کہ خزاعہ کے جو لوگ تھے کانو عیبۃ نصح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپکے خیر خواہ تھے۔ عیبہ کہتے ہیں پوٹلی کو، کہ آپ کی خیر خواہی کی پوٹلی تھے، آپ کی خیر خواہی کا سوٹ کیس تھے آج کل کی اصطلاح میں، یعنی چپکے یہ حضور کی خیر خواہی کرتے تھے۔ تو یہ بدیل ابن ورقاء خزاعی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہاں تو لوگ جمع ہیں اور زبردست قسم کا خون ہوگا، آپ کا بھی اور ان کا بھی۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور تم جا کر قریش کے لوگوں سے یہ کہو کہ وہ ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دیں، ہم نہیں لڑیں گے اور ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ان سے جا کر یہ کہو۔ تو بدیل ابن ورقاء نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔ تو بدیل ابن ورقاء گئے اور جا کر انہوں نے یہ بات کہی رضی اللہ عنہ۔ بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ لیکن جب انہوں نے جا کر قریش سے بات کی تو قریش نے تسلیم نہیں کیا ان کی بات کو، اور کہا کہ تم تو خزاعہ ہو، تم تو ویسے ان سے محبت رکھتے ہو، تو اس لیے تمہاری بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہاں ایک قریش کے آدمی سے عروہ ابن مسعود جو بعد میں رضی اللہ عنہ بھی بنے ہیں جی، تو انہوں نے کہا کہ الست کالوالد، کیا میں تمہارے باپ کی طرح نہیں ہوں؟ ولستم کالولد، کل کی روایت میں، اور تم میرے بیٹوں کی طرح نہیں ہو، تم مجھے چھوڑو میں جا کے محمد سے بات کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم بات کر لو۔ چنانچہ عروہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ٹھیک ہے، باقی کل انشاءاللہ۔